بچا لی، اس کا اپنا دین بھی بچا لیا۔ اور جو شبہ والے کاموں میں پڑ جائے اللہ اللہ، پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ حرام میں چلا گیا ہے۔ جس طرح بکریاں چرانے والا چرواہا وہ کھیت کے چراگاہ کے کنارے کنارے چلاتا ہے، کنارے کنارے چراتا ہے، جاتا ہے آتا ہے، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ قریب ہے ایک بکری بھاگ کے کھیتی میں چلی جائے یا ایک بکری دوسری کو مارے، وہ چراگاہ میں چلی جائے، کام خراب ہو جائے۔ فرمایا اسی لیے حرام سے بھی بچنا ہے اور شبہ والے کاموں سے بھی بچنا ہے۔ جس نے شبہ والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس کی دنیا بھی جنت بن گئی، آخرت بھی جنت بن گئی۔ اللہ نے ٹھیک بالکل بہترین ماشاءاللہ وہ سب کچھ بن گئے۔ اور ایک حدیث سنو، اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، سبحان اللہ کہہ خبردار بندے کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صالح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار بندے کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، خبردار وہ بندے کا دل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول دل خراب ہو جائے تو پھر کیسے صحیح ہوگا؟ فرمایا دل خراب ہو جائے تو اس کا علاج سن لو، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اپنی موت کو زیادہ یاد کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، موت قبر قیامت کو یاد رکھو، اور زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ تمہارے دل کو صحیح کر دے گا۔ اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا قرآن پڑھنے سے۔ اللہ اللہ۔ اور ایک حدیث پیش کر کے میں آگے چلتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی حدیث قدسی، من شغلہ القرآن عن مسئلتی، جس کا شغل ہی رب کا قرآن ہے وہ قرآن ہی پڑھتا جاتا ہے، قرآن ہی پڑھتا جاتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اسے دعائیں وظیفے پڑھنے کا ٹائم نہیں، دعاؤں کے کرنے کا ٹائم نہیں، مانگنے کا ٹائم نہیں، کچھ اور کہنے کا ٹائم نہیں، دن رات قرآن ہی پڑھتا جاتا ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میں مانگنے والے وظیفے کرنے والوں سے اس کو سب سے زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ